السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ تلاوت کو شروع کیسے کرنا ہے۔ یہ سب سے مین چیز ہوتی ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جو تلاوت کی جان ہے وہ تلاوت کی ابتدا ہے۔ اگر ابتدا اچھی ہے اور بڑے پر اعتماد طریقے سے آپ نے تلاوت کا آغاز کیا ہے، بڑے تحمل کے ساتھ اور بڑے باوقار انداز میں آپ نے تلاوت کا آغاز کیا ہے، تو پھر آگے انشاءاللہ اللہ کی فضل و کرم سے کرم ہی کرم ہوتا جاتا ہے، اور آگے جیسے جیسے آپ پڑھتے جاتے ہیں تو اور زیادہ آپ کا کانفیڈنس جو ہے وہ ہائی ہوتا جاتا ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے چند چیزیں ہیں جن کا اہتمام کرنا تلاوت سے قبل بڑا ضروری ہے۔ نمبر 1، تلاوت کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو تجوید کا علم ہونا ضروری ہے، یعنی باقاعدہ طور پر آپ کسی ماہر مشاق، کسی مجود سے سب سے پہلے آپ فن پڑھیں، تجوید کا علم سیکھیں، اور کم از کم آپ اتنا ضرور کریں کہ آپ کو تمام حروف کے مخارج کا پتہ ہو کہ وہ حروف ادا کہاں سے ہوتے ہیں۔ دوسرا، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہر حرف کے اندر کون کون سی صفات ہیں، چونکہ ایک جو حرف ہوتا ہے اس میں کم از کم جو صفات لازمہ ہوتی ہیں وہ 5 ہوتی ہیں، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے الف ہے تو الف کی صفات کون کون سی ہیں، با ہے تو با کی صفات کون کون سی ہیں، تا ہے تا میں کون کون سی صفات پائی جاتی ہیں۔ انشاءاللہ آنے والے جو نئے لیکچرز ہیں ان میں انشاءاللہ ہم باقاعدہ طور پر مخارج پر بھی ایک ڈیٹیل ویڈیو بنائیں گے، اور انشاءاللہ حروف کی جو صفات ہیں ان کے اوپر بھی انشاءاللہ ہم کامل ایک ویڈیو، ایک کامل لیکچر ریکارڈ کروائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ جو ہم نے آغاز کیا ہے قرآن پاک کی تلاوت کو کیسے خوبصورت بنایا جائے، قرآن پاک کی تلاوت کو کیسے لوگوں کے سینوں میں اتارا جائے، اور قرآن کے نور کو کیسے عام کیا جائے، انشاءاللہ یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے قرآن پاک کا جو فیضان ہے پوری دنیا میں ہم سب نے مل کر انشاءاللہ عام کرنا ہے۔ آفاق کے گوشے گوشے میں قرآن سنا کر دم لیں گے، آفاق کے گوشے گوشے میں قرآن سنا کر دم لیں گے، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لیں گے۔ سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ کیا ہو گیا کہ تجوید آپ کی پختہ ہو۔ نمبر 2، عربی لہجے میں تلاوت کی جائے، اس کے لیے آپ کو عربی لہجہ سیکھنا ہوگا، چونکہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا اقرأوا القرآن بلحون العرب واصواتها، یعنی قرآن پاک کو پڑھو تو عربی لب و لہجے میں اور اہل عرب کی آوازوں کے اندر اس کو پڑھو۔ ہم چونکہ عجمی ہیں تو لہٰذا ہمارا لہجہ بھی عجمی ہے، تو اس لیے ہمیں بڑے اہتمام کے ساتھ اور بڑی تیاری کے ساتھ تلاوت کرنی ہوتی ہے۔ عربی لہجات کی جہاں تک بات ہے تو آپ پچھلی ہماری جو ویڈیوز ہیں ان کو جا کر ذرا دیکھیے، تو پھر آپ کو آج کا لیکچر بھی سمجھ آ جائے گا۔ جو نئے آنے والے سامعین ہیں، جو نئے آنے والے ہمارے محترم بھائی جو ہمیں آج جوائن کر رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ آج کا لیکچر سمجھنے کے لیے آپ اس سے قبل جو ہمارے لیکچرز ہیں ان کو جا کر آپ ضرور سنیں، تاکہ آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آئے۔ تو عربی لہجات جو ہیں وہ صاد سے صبا ہے، نون سے نہاوند ہے، اور عین سے عجم ہے، با سے بیات ہے، سین سے سیکا ہے، حا سے حجاز ہے، را سے رست ہے، اور کاف سے کرد ہے۔ تو صنع بسحرک یا صنع بسحر، یہ تمام مقامات جو ہیں وہ بحمد اللہ تعالی ہم نے پچھلی جو ویڈیوز ہیں ان میں ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ ایک ایک مقام کو، یعنی ایک ایک لہجے کو ہم نے ڈسکس کیا ہے، تو لہٰذا آپ جائیے اور جا کر ویڈیوز کو سنیے تاکہ آپ کا لہجہ عربی ہو جائے۔ نمبر 3، تیسری بات یہ ہے کہ تلاوت کا آغاز کرنے سے پہلے اعتماد بڑا ضروری ہے۔ آپ کو اپنے اوپر اعتماد ہونا چاہیے، یعنی جب 2 چیزیں آپ کے پاس ہوں گی، تجوید بھی کامل ہوگی، تلفظ اچھے ہوں گے، اور مخارج اور صفات کا پتہ ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا لہجہ بھی جب عربی ہو جائے گا تو پھر آٹومیٹکلی آپ کا اعتماد جو ہے وہ پروان چڑھتا ہوا نظر آئے گا۔ تو یہ بات بھی انتہائی ضروری ہوتی ہے کہ آپ کے اندر اعتماد ہونا چاہیے۔
جتنا آپ پر اعتماد ہوں گے اتنی تلاوت آپ اچھی کر سکیں گے۔ تو لہٰذا تلاوت بڑے تحمل کے ساتھ کی جائے اور بڑے جاندار انداز میں آپ اس کا آغاز کریں اور بڑے اعتماد کے ساتھ۔ کانفیڈنس لیول جو ہے وہ سب سے زیادہ میٹر کرتا ہے تلاوت میں، چونکہ جب آپ کے اندر اعتماد نہیں ہوتا ہے، آپ کی دھڑکنیں جو ہے نا وہ تیز ہوتی ہیں، سانس پھولی ہوئی ہوتی ہے، تو پھر آپ جب آ کر تلاوت کرنا شروع کرتے ہیں تو تعوذ اور تسبیح کے بعد جب آپ ابتدا کر رہے ہوتے ہیں تو وہیں سے ہی آپ کی آواز میں ایک لرزہ طاری ہو جاتا ہے، دل کی دھڑکن تیز ہونے کی وجہ سے سانس جو ہے وہ پھول جاتی ہے اور آپ پڑھ نہیں پاتے۔ تو لہٰذا اعتماد کا ہونا بھی مسٹ امپورٹنٹ ہے۔ نمبر 4 پوائنٹ یہ ہے کہ تلاوت سے قبل آپ پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائیں۔ جب آپ نے تلاوت کرنی ہو تو کم از کم آپ اس سے 2 گھنٹے پہلے آپ نے کچھ کھایا ہوا ہو تو بالکل چلے گا، لیکن بالکل پیٹ بھر کے اگر آپ کھا لیتے ہیں تو کھانا جب سیر ہو کر انسان کھا لیتا ہے تو پھر اس کا سانس جو ہے وہ نہیں چلتا اور سانس پھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے تلاوت سے قبل پیٹ بھر کر نہیں کھانا چاہیے۔ تلاوت سے قبل نہ تو پیٹ بالکل خالی ہونا چاہیے اور نہ ہی آپ اتنا زیادہ آپ نے کھا لیا ہو کہ اس کے بعد پھر آپ کا سانس نہ چل سکے۔ تو لہٰذا تلاوت سے قبل ہلکی پھلکی غذا آپ لے سکتے ہیں، یعنی اتنا ایک کھائیں کہ آپ کم از کم تلاوت کرتے ہوئے جب 1-2 آیات آپ نے ملا کر پڑھنی ہوں، جب کچھ لمبا پڑھنا ہو تو پھر اس وقت آپ کا سانس جو ہے وہ چلتا ہی رہے، نہ کہ اس میں کوئی رکاوٹ آئے۔ نمبر 5 پہ ہم نے جس چیز کو رکھا ہے وہ ہے ہماری آواز، ہمارا گلا درست ہونا چاہیے، ہماری آواز درست ہونی چاہیے، آواز بیٹھی ہوئی نہ ہو، یعنی گلا بیٹھا ہوا نہ ہو، آواز میں خراش نہیں ہونی چاہیے اور پڑھتے ہوئے گلے کے اندر کوئی خرابی نہیں ہونی چاہیے۔ آواز اللہ کی عطا کرتا بہت بڑی نعمت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسنوا القرآن باصواتکم فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا۔ فرمایا قرآن پاک کو اپنی آوازوں سے حسن دو۔ تھوڑا سا آپ اس پر غور کریں کہ قرآن تو ویسے ہی بڑا حسین ہے، قرآن کا حسن تو ویسے ہی بڑا باکمال ہے، لیکن حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کا یہ ارشاد آپ ذرا سوچئے، آپ ذرا سنیے اور سوچئے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اپنی آوازوں سے قرآن پاک کو حسن دیجئے، اور پھر فرمایا فإن الصوت الحسن، یہ جو اچھی آواز ہے، یزید القرآن حسنا، یہ قرآن پاک کے حسن میں اور بھی زیادہ اضافہ کر دیتی ہے۔ تو لہٰذا آواز بڑی میٹر کرتی ہے، گلا آپ کا درست ہونا چاہیے، آواز آپ کی اچھی ہونی چاہیے۔ اب آواز کیسے بہتر ہوگی، گلا کیسے بہتر ہو سکتا ہے، اس پر انشاءاللہ میں ڈیٹیل ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ، کہ گلے کو آپ کیسے صاف رکھ سکتے ہیں اور گلے کے اندر آپ کیسے شیرینی پیدا کر سکتے ہیں اور آواز کو پختہ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ انشاءاللہ جو نیکسٹ آنے والے لیکچرز ہیں ان میں انشاءاللہ ہم اس کو ڈسکس کرنے والے ہیں، اور بھی بہت کچھ ہے جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ تو لہٰذا جو نئے آنے والے ہیں ان سب سے گزارش ہے کہ اس چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے تاکہ آنے والی جو نیکسٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ویڈیوز ہیں وہ آپ مس نہ کریں، اور اپنی آواز کو بہتر بنائیں، تجوید کو بہتر بنائیں، تلفظ کو بہتر بنائیں اور عربی لہجے کو بہتر بنائیں اور قرآن پاک ایسے پڑھیں کہ مزہ آ جائے۔ تو لہٰذا یہ 5 چیزیں جو ڈسکس کی گئی ہیں، سب سے نمبر 1 آپ کی تجوید پختہ ہو، یعنی تلفظ اچھے ہوں، مخارج اور صفات کا آپ کو پتہ ہو۔ نمبر 2 عربی لہجہ ہونا چاہیے، اس کی ویڈیوز موجود ہیں جو آپ سن کر سیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 3 اعتماد ہونا چاہیے، پر اعتماد طریقے کے ساتھ آپ تلاوت کا آغاز کریں۔ نمبر 4 کھانا تلاوت سے کم از کم 2 گھنٹے پہلے آپ کھائیں، یعنی تلاوت میں اور کھانے میں 2 گھنٹے کا وقفہ ضروری ہے۔ پیٹ بھر کر جب آپ تلاوت شروع کریں گے تو پھر اس میں آپ کا سانس نہیں چل پائے گا، اور ویسے بھی جو ماہر اصوات ہیں وہ منع کرتے ہیں کہ پیٹ جب بھرا ہوا ہو تو اس وقت مشق نہیں ہونی چاہیے، اس وقت ریاضت نہیں ہونی چاہیے۔ تو لہٰذا چوتھے نمبر پر یہ چیز ہے۔ 5ویں نمبر پر جو چیز ہم نے ڈسکس کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا گلا بہتر ہونا چاہیے،
آواز صاف ہو، گلا بیٹھا ہوا نہ ہو، گلا فریش ہو، جتنی آواز فریش ہوگی اتنا آپ قرآن پاک خوبصورت انداز میں پیش کر سکیں گے۔ تو یہ 5 چیزیں آپ ضرور نوٹ فرما لیں۔ اگر آپ کو ہمارا لیکچر پسند آیا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ مزید ایسے لیکچر آنے چاہیے تو آپ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ تمام لوگ قرآن پاک کے اس چشمہ فیض سے سیراب ہو سکیں۔ تو ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔